اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن نے ابھی ایک واقعہ شیئر کیا تھا کچھ ٹائم پہلے ہی، ایک بہن کا جن کو 11 سال کے بعد فیض ملا اور روحانیت ان کو ملی، اور بہت زیادہ ان کو سچے خواب آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور روز مشاہدات ہوتے ہیں، اور وہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں روز 1000 مرتبہ۔ اب میں تو ویسی درود ابراہیمی کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، آپ لوگوں کو کافی مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ کیا پڑھی ہوئی ہیں 1000 لوگوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے پڑی ہوئی ہوں پڑھانے کے لیے، تو پلیز سمجھ لیں ایسا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے کتنے سب جو ہیں وہ فیض ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس سے آپ کس کمال پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کا بھلا کرنا چاہ رہی ہوں، اسی لیے میں پڑھ گئی ہوں پیچھے، اور میں نے تب تک نہیں چھوڑنا جب تک آپ لوگ پڑھ نہیں لیں گے انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود پاک۔ تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو وہ بہن کا تھوڑا سا واقعہ بتاتی ہوں۔ ویسے میری بہن کے چینل پہ صلوات والا جو چینل ہے ان کے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا سعدیہ فیاض کا چینل۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح وہ بہن 11 سال تک انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا، اور 11 سال بعد ان کو فیض ملا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں فوراً مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی محنت، آپ نے، ایک انسان نے 16 سال کی ڈگری کی ہوئی ہے، ایک انسان نے نرسری کلاس صرف پڑھی ہوئی ہے۔ ابھی ہم لوگ جو ابھی اسٹارٹ کیے نا، ہم نے جرنی درود پاک کی، ہم نرسری کلاس میں ہیں۔ وہ اب تو خیر اسکولوں میں ڈفرینٹ نام بن گئے ہیں اس کو، جونیئر، الفا جونیئر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اب آپ یوں سمجھ لیں آپ وہی اسی اسٹیج کے اوپر ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں نرسری کلاس سے ہی فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہاں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ فیض آپ کو شروع دن سے ہی ملنے لگ جاتا ہے جس دن آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو آپ کی روحانیت کی منزل ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں، جو ان لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں مشاہدات ہوں، ہمیں زیارت ہو، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ لمبی اتنی زندگی ضرور دے کہ بندہ اپنے پیاروں کی خوشیاں دیکھے اور اپنے فرائض پورے کر کے جائے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے، اور چلتا پھرتا بھیجے اللہ تعالیٰ سب کو، کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ اگر فرض کریں کسی کی کم زندگی ہے اور اس انسان نے درود پاک پڑھا، تو اگر وہ روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنا جنت میں مقام دیکھ کر جائیں گے۔ پھر اس کے اندر آپ 11 سال 12 سال، کسی کی زندگی خدا نخواستہ ہے ہی 2 سال رہ گئی، یا 1 سال رہ گئی، 1 مہینہ رہ گئی، تو درود پاک روز 1000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو حدیث میں جو آیا وہ سچ ہے۔ آپ اپنا درود پاک پڑھنے کا مقام جو ہے 1000 مرتبہ جو روز پڑھ رہے ہیں، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ کر جائیں گے اس دنیا سے۔ پچھلے دنوں کامنٹ بھی آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ ہاں جی ایسا ہوا ہے، پتہ نہیں کس شہر میں ایک انسان کے ساتھ، کہ وہ بھی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، تو ان کو بھی فیض ملا اور انہوں نے بھی اپنا مرنے سے پہلے مقام دیکھا جنت میں۔ تو یہ سارے معاملات ہوں گے، تو فیض آپ کو پہلے دن سے ملنے لگ جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو روحانیت کے خواہش ہیں رکھتے، وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ملے گی آپ کو کچھ ٹائم بعد، آپ کو جانچ کے پرکھ کے۔ اگر آپ نے ماسٹرز پی ایچ ڈی وغیرہ کر لیا ہے تو پھر obvious سی بات ہے کہ اس کے بعد آپ کی جو ویلیو ہوتی ہے ایجوکیشن کی، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، معیار الگ ہوتا ہے۔ اب تو خیر ایسے معاملات آ گئے ہیں کہ لوگ اتنا پڑھ کے بھی کسی کام کے نہیں ان کی لائف رہتی، بس وہ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اور شعور کیا ہے وہ تو کسی کو نہیں پتہ۔ تو اگر آپ نے شعور حاصل کرنا ہے تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اور اگر آپ روحانیت بھی چاہتے ہیں تو صبر۔ ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا کا اصول ہے بڑا سمپل سا، جو کہ آپ ابھی امپلیمنٹ کر لیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا۔ جس چیز کا پیچھا آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے 100%، اور جس چیز کے پیچھے آپ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں وہ آپ سے اور دور بھاگنے لگ جاتی ہے۔ یہ ہے اس دنیا کا اصول، سمپل از دیٹ۔ اور یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ دنیا تو حقیر ہے، دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ تبھی کہا گیا نا کہ جس شخص کا مقصود حصول آخرت ہوگا، اس کو دنیا جو ہے وہ ذلیل ہو کے اس کے پاس آئے گی۔ تو جب آپ اپنا ایم چینج کر لیں گے، جب آپ اپنے مقاصد چینج کر لیں گے، تو وہ چیزیں جو اب آپ خود سوچیں، بچپن میں ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات ایکسپلین کرتی ہوں۔ 2 بہنیں تھیں اور ان کو بہت شوق تھا یہ چاکلیٹس کھانے کا، یہ جیلی بنٹیز اور چپس وغیرہ۔ تو ان دونوں کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کی لائف میں ایک الماری ہو جس کے اندر یہ چیزیں بھری ہوئی ہوں کیٹیگری وائز، کہ یہ سیکشن چاکلیٹس کا ہے، یہ حالانکہ بڑی فضول سی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سیکشن چپس کا ہو، سو فضول کہہ رہے ہیں، چلے چھوٹی چھوٹی ان کی خواہشیں کہہ لیں۔ تو وہ بہنیں اس کے پیچھے پڑی رہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم اپنی زندگی میں مصروف ہوئے اور ہم نے اس سوچ کو دماغ سے پرے کر دیا، کبھی مانگی ہوں گی انہوں نے دعا اللہ تعالیٰ سے،
تو کہتے ہیں اب وہ حالات ہم پہ آئے کہ ہماری الماریاں بھری ہوئی ہیں بالکل اسی سیکشن کی طریقے سے، لیکن اب وہ طلب ہی نہیں ہے، اور اب ان چیزوں کو کوئی ہم بانٹ دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی اور لے جائے. تو وہ انڈرسٹینڈ کریں بات کہ جب آپ پیچھا چھوڑ دیں گے تو وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی. ویسے تو میں اس طرح کی باتیں کرنا نہیں چاہتی، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جب آپ کپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے کپل تھیراپیز پہ لوگ جاتے ہیں، اب تو بہت چیزیں چل گئی نا، کاؤنسلنگ وغیرہ. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، دو میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، بڑے آئے صلح کرا کے چلے گئے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی تیاری آپ شادی کی کر رہے ہوتے ہیں، اتنی تیاری اگر آپ یہ دیکھنے کے لیے کر لیں کہ لڑکا لڑکی بعد میں کیا ان کی باؤنڈریز ہوں گی، کس طریقے سے رہیں گے، تو شاید شادیاں زیادہ کامیاب ہو جائیں. لیکن ہم لوگ پہلے اچھا یہ جوڑا، وہ رنگ کی لپسٹک اور فلاں جویلری کو سیٹ کرتے ہیں. ہم باؤنڈریز فیملیز مل کر طے نہیں کرتی لڑکا لڑکی کے لیے، ان کے معاملات طے نہیں کرتے، کس طریقے سے ہم نے کتنی انوالومنٹ اپنی رکھنی ہے، کتنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو کپل تھیراپی میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے کو روز کوئی نہ کوئی کمپلیمنٹ دیں. لیکن ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے، خاص طور پہ کسی بھی اگر کوئی ایک کپل آ جائے کہ جی کپل میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ کے آ جائے، لڑکی آ جائے، لڑکا آ جائے کہ جی ہمارا خاوند یا ہماری بیوی ہمیں وقت نہیں دیتے، ان کو ہماری پرواہ نہیں ہے، تو ان کو ایک جملہ بتایا جاتا ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا پلیز ان کو وقت دینا بند کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں، ان کو ذرا اپنی زندگی میں سیٹل ہو لیں دیں اور آپ خود اپنی ہابیز میں لگیں. اور جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو جو آپ کی بیوی ہے یا میاں ہے وہ فوراً آ جائیں گے کہ اچھا ایک دم اس کو کیا ہو گیا، ہمیں ایک دم ان کی تو ہم لائف سینٹر تھے، ہمارے پیچھے پڑے رہتے تھے پاگلوں کی طرح، بانڈنگ اور یہ اور وہ، اور اب ایک دم کیا ہو گیا ان کو. تو یہ سارا معاملات جو ہیں یہ کیا ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے آپ پڑے ہوتے ہیں نا وہ چیز آپ کو نہیں ملنی. اب پڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیا کا صرف رول ہے، میں درود پاک کا نہیں کہہ رہی ہے، اللہ کی عبادت کا نہیں کہہ رہی. یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے اگر آپ پڑ جاتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا فیض عطا کریں، مجھے اپنا قرب عطا کریں، تو جتنا زیادہ آپ شدت کے ساتھ اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ ملے گا. درود پاک کے پیچھے جتنا شدت سے پڑ جائیں گے آپ کو ملے گا، فیض ملے گا اتنا زیادہ. لیکن دنیا کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کے پیچھے آپ بھاگنا شروع کر دیں گے وہ آپ کو نہیں ملنی. اسی لیے روحانیت پانے کے لیے آپ کو دنیا نکالنی پڑتی ہے، اور وہ ایسے نہیں نکل جاتی. ہم یہاں سے دنیا نکالتے ہیں، ادھر سے گھوم کے کوئی ایک نئی چیز ہمارے آگے آ جاتی ہے. ہم یہاں سے ایک چیز کینسل کرتے ہیں، اچھا چلو ہم نے ٹی وی نہیں دیکھنا، ادھر سے گھوم کے کوئی اور ہابی ہمارے سامنے آ جائے گی. یہ ہوگا، شیطان ایسی حرکتیں کرے گا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوگا، بلکہ 100% ایسا ہوگا، بلکہ 100 تو چلے اس دنیا میں کوئی چیز نہیں، 99.9% ایسا ہوگا کہ آپ جو ہیں کسی اپنی ہابی کو ترک کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو دوسری طرف سے کوئی اور آپ کی ہابی آ جائے گی. اگر آپ پیسے کو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ایسا ہوا آپ نے کہ آپ نے کہا چلو چھوڑو یار، آپ آج سے میں تہیہ کرتی ہوں کہ میں نے پیسے کے پیچھے نہیں پڑنا اتنا زیادہ، آپ یقین کریں پیسہ آپ کے سامنے اٹھ کے آ جائے گا. لیکن نیت یہی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے اچھا میں چھوڑتی ہوں پھر آ جائے گا، یہ پھر نہیں ملنا. یہ والی سوچ جو ہوگی نا کہ اچھا میں اب چھوڑتی ہوں، پیسے کا خیال خود ہی آ کے بیٹھ جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی، یہ والا خیال نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، دس از اے ویری کہہ لیں کہ تھوڑا سا خیال ایسا ہے کہ اس طرح نہیں ملنا، نیت صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو روحانیت تبھی ملتی ہے جب دنیا نکلتی ہے. اور دنیا نکلنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے فرائض کو ختم کر دیں. آپ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں آپ وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن وہ طلب رہ جاتی ہے. پہلے جو ہم لوگوں کا خیال کر رہے تھے نا، ان کا اپروول پانے کے لیے، ان کی محبت پانے کے لیے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم پھر ان کا خیال کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. قرآن پاک میں ہے نا کہ یہ بھی کہہ دو کہ میرا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہاں پر کیا بات ہے اس درس سے فیل ہوتی کہ ہر چیز آپ اگر چل رہے ہیں، آپ ذکر کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ ہر زندگی کے پہلو میں اللہ تعالیٰ کو ایڈ کریں. اکثر لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے روحانیت پانی ہے تو ہمیں دنیا کو ترک کر کے جنگلوں میں بھاگ جانا ہے. دیکھیں وہ اولیاء اللہ نے چیزیں کی ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن انہوں نے اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑا. ٹھیک ہے، تو یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ کا خاوند ہے، اگر اس طرح کے معاملات ہیں، اگر آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ ہیں جو بوڑھے ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر کہ چلو جی ہم تو روحانیت کی ڈگر پہ جانے لگے، تو آپ ان کو کھانا نہیں دے رہے، آپ نماز و سجدوں میں گئے ہوئے نوافل ادا کرے جا رہے ہیں، تو آپ اپنا فرائض بھی انجام دیں. دس از امپورٹنٹ. تو جو بھی آپ کے فرض ہوتے ہیں وہ آپ پھر اللہ کے لیے کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں دنیاوی اور ذاتی مفاد ختم ہو جاتا ہے. چلے جی، آئی ہوپ کہ میں نے
کافی حد تک ایکسپلین کر دیا ہو جو لوگ روحانیت پانا چاہ رہے ہیں ان کو. لیکن ایک اہم بات وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم دنیا نکالنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں نکلتی. آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں، خود بخود ہی آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی سوچیں بدلنے لگ جائیں گی. میں کیوں کہتی ہوں درود ابراہیمی پڑھیں؟ کیونکہ میں نے لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی ہیں. چلیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.